کی میکسیمم عمر ہوتی ہے 7 سال. 7 سال کے اندر اندر مر جاتی ہے. اس بکری کو میرے نبی کے ہاتھ لگے تھے. یہ بکری اللہ کے نبی کی ہجرت کے 10 سال زندہ رہی. ابوبکر کے زمانے میں 2.25 سال زندہ رہی. حضرت عمر کے زمانے کے 10 سال زندہ رہی. حضرت عثمان کے زمانے تک یہ بکری زندہ تھی. 22 برس سے زیادہ اس بکری نے عمر پائی. 22 برس سے زیادہ، کوئی 25-26 سال اس بکری نے عمر پائی. محبوب مصطفیٰ کے خالی چند لمحے ہاتھ لگے تھے. ہائے ہائے، اگر اس کی زندگی میرے وجود میں آ جائے تو یہ وجود کتنا قیمتی ہو جائے. بکری کو ہاتھ لگنے سے بکری مبارک ہو گئی. جسم میں اگر اس کی زندگی آئی ہے تو یہ جسم کتنا مبارک اور کتنا قیمتی ہوگا. تو وہ کہنے لگا وہ کون تھا جس کے ہاتھوں میں یہ جادو تھا. تو اب وہ اماں ہمارے نبی کا حلیہ بتا رہے. رأیت رجلا طاہر الوضاء ابلج الوجه، میں نے ایک نوجوان دیکھا، بڑا صاف ستھرا، بڑا چمکتا چہرہ، حسن الخلق، بڑا خوبصورت جسم، لم تعبه فجلا، موٹا نہیں تھا کہ پیٹ ادھر جائے خود ادھر جائے، لم تزری به سقلا، پتلا نہیں تھا کہ بے روب ہو جائے. فی عینیہ تاج، آنکھوں میں بلا کی کشش تھی. فی صوتہ سحل، آواز میں جادو تھا. فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی گھنی تھی. فی عنقہ سطع، اور گردن بڑی لمبی سراہی دار تھی. حسین، بڑا ہی خوبصورت تھا. وسیم، قسیم، وسیم کسے کہتے ہیں، حسین کسے کہتے ہیں، قسیم کسے کہتے ہیں. اردو میں سب کو خوبصورت کہتے ہیں، عربی میں ہر ایک کا مطلب الگ الگ ہے. اماں کہہ رہی حسین، بڑا ہی خوبصورت تھا. حسین اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھتے ہی حسن کا تاثر قائم ہو، اس کو حسین کہتے ہیں. ظاہری خوبصورتی کو حسین کہتے ہیں. وسیم تھا، وسیم کسے کہیں، وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرتا ہو، اس کو وسیم کہتے ہیں. اور دنیا میں حسین لاکھوں کروڑوں آئے، وسیم صرف ایک آیا. وسیم جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے، وہ محمد بن عبداللہ ہے. وہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب ہے، بن ہاشم ہے، بن عبد مناف ہے، بن قصی ہے، بن کلاب ہے، بن مرہ ہے، بن کعب ہے، بن لبی ہے، بن غالب ہے، بن فہر ہے، بن مالک ہے، بن نضر ہے، بن کنانہ ہے، بن خزیمہ ہے، بن مدرک ہے، بن الیاس ہے، بن مدر ہے، بن معد ہے، بن عدنان ہے، بن اول، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن عبی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابق، بن جاحم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبی، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوى، بن عیلی، بن زیشان، بن عیسر، بن اقنار، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحد، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعود، بن فائل، بن عابر، بن ارفخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشال، بن ادریس، بن یرد، بن ملہل ایل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. سارا نسب میں نے آپ کو سنا دیا. یہ محمد بن عبداللہ حسین کا بڑا ہی خوبصورت تھا. وسیم اتنا حسین تھا کہ میرا جی چاہتا تھا دیکھتی ہی جاؤں، دیکھتی ہی جاؤں، دیکھتی ہی جاؤں، دل ہی نہیں بھرتا تھا، دل ہی نہیں بھرتا تھا. اس کی داڑھی بڑی گھنی تھی، بڑی خوبصورت تھی. وہ قسیم تھا. قسیم کسے کہیں، جو ہر طرف سے خوبصورت ہو، ہر طرف سے جسم کا ہر حصہ جس کا خوبصورت ہو اس کو قسیم کہتے ہیں. تو اماں نے 3 لفظ بولے. حسین دیکھتے ہی دل کو لگے، وسیم دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے، قسیم جدھر سے دیکھو حسین نظر آئے. فی صوتہ سحل، آواز میں ایک جادو تھا. فی عنقہ سطع، گردن سراہی دار تھی. فی لحیتہ کثافہ، داڑھی اس کی بڑی گھنی تھی. اور فی عینیہ تاج، آنکھ بڑی موٹی، چمکدار، چمکیلی، روشن، اس میں سرخ ڈورے. اور ازج الحواجب، اور یہ بھویں بڑی گول تھی. من غیر قرن، بیچ میں بال نہیں تھے. اقن العرنین،
ناک یہاں سے اٹھا ہوا تھا، آگے سے باریک تھا، اہدب الاشفار، اور اس کی پلکیں آنکھوں کے بال بڑے لمبے لمبے تھے، ضلیع الفم، ہونٹ بڑے گلابی چوڑے منہ کے ساتھ تھے، اشنب براق الثنایا مفلج الاسنان، دانت بڑے خوبصورت باریک جڑے ہوئے، اور پہلے 4 دانتوں میں باریک خلا تھا، اور جب وہ مسکراتے تھے تو ان کے دانتوں کا نور چہروں دیواروں پر پڑتا دکھائی دیتا تھا۔ جب آپ ایسے مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکلتے، جیسے ٹارچ نہیں جلاتے تو نور نکلتا ہے، جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکلتا تھا، اور آپ کی گھنی داڑھی تھی، اور آپ کے سر کے بال رجل الشعر، گھنگریالے بال تھے، عظیم الحامہ، بڑا سر تھا، واسع الجبین، کشادہ ماتھا تھا، ازہر اللون، کلیوں کی طرح چمکتا ہوا رنگ تھا، کلیوں کی طرح، پھول سے زیادہ کلی میں چمک ہوتی ہے، کلیوں کی طرح چمکتا ہوا رنگ تھا، اور سہل الخدین، گال گول، نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، یتلال وجهه تلال القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ پھول چمکتا مسکراتا حسین تھا۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا تھا، آپ صحن میں بیٹھے تھے، اوپر 14ویں کا چاند تھا، اور مسجد میں ہمارا نبی تھا، تو میں آپ کے چہرے کو دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا تو مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے۔ تلال القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ تھا، اور ہمیں بڑی خوبصورت لمبی گول تھی، آنکھ بڑی حسین تھی، مسکراہٹ بڑی عجیب تھی، اور جسم بڑا حسین تھا، اور پورے جسم پر بال نہیں تھے، صرف یہاں تھوڑے تھوڑے بال تھے، یہ یہاں کلائی پر تھوڑے تھوڑے بال تھے، اور ہلکے سے بال یہاں مونڈوں پر تھے، کندھوں پر، باقی سارا جسم صاف ستھرا، دقیق المسربہ، تھوڑا سا یہاں بال تھے، 2 چھاتی کے درمیان جو سینہ ہے یہاں بالوں کا ایک تار چلتا تھا جو ناف تک جاتا تھا، باقی پورا جسم بالوں سے صاف تھا، اور جب آپ غمگین ہوتے تھے تو داڑھی پکڑ کر ایسے بیٹھ جاتے تھے، یہ آپ کے غم کی نشانی، جب آپ ایسے بیٹھے ہوتے تھے تو یہ پکی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کے محبوب غمگین بیٹھا، جب آپ غصے میں، جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو آپ کی ناراضگی کی انتہا، ناراضگی اپنی وجہ سے نہیں ہوتی تھی، ناراضگی اس کے کسی عمل کی وجہ سے، اس کی تربیت کی وجہ سے، نہ کہ اپنی وجہ سے زندگی میں کبھی ناراض نہیں ہوئے، تو آپ کی ناراضگی کا طریقہ کیا تھا؟ ادھر سے آیا وہ جس سے ناراض ہے ابو ہریرہ، ادھر داخل ہوا اور آپ نے دیکھا آ گیا تو آپ یوں منہ پھیر کر کے بیٹھ جاتے، اور ادھر سے آ گیا ابو ہریرہ آپ ناراض ہیں تو آپ یوں منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے، یہ پکی نشانی ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی ناراض بیٹھے ہیں، اور اگلے کو منانے کا فکر ہو جاتا تھا، اور اس کے پیچھے وجہ اس میرے نبی کا ذاتی کو غصہ نہیں ہوتا تھا، اس کی تربیت ہوتی تھی۔ جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے، پورے ہاتھ کے اشارے سے بلاتے تھے، عزت دیتے تھے، ایسے کبھی نہیں کیا۔ مجلس میں بیٹھ کر کبھی پاؤں نہیں پھیلائے، ہمیشہ چوکڑی مار کے مجلس میں بیٹھے رہتے، اس طرح چوکڑی مار کے بیٹھتے، چاہے کتنی لمبی مجلس ہو آپ ایسے بیٹھے رہتے، اور بیٹھنے کے دوران اس طرح اپنے ہاتھ ہلاتے رہتے، جیسے میں کہہ رہا سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کا انگوٹھا یہ اس طرح ٹکراتے رہتے تھے، یہ آپ کی بے ساختہ حرکت تھی، باتوں کے دوران آپ یوں کرتے رہتے تھے، یہ آپ کی بے ساختہ جسم کی حرکت تھی۔ کوئی آپ کو دائیں طرف سے پکارتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کہتے تھے جی فرمائیے، ہمارا تو اتنا ہی طریقہ ہاں جی کی کر لیں، لیکن جب کوئی ہمارے نبی سے کہتا یا رسول اللہ ادھر سے، تو آپ یہاں آپ ادھر بیٹھے ہیں، مجمع کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں، ادھر سے آپ کو کسی نے کہا یا رسول اللہ تو آپ سبحان اللہ آپ سارا ایسے مڑتے تھے، پھر کہتے تھے جی فرمائیے، تو ادھر سے آپ کو بولا تھا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے، پورا جسم کو موڑتے تھے، سینے سے سینہ ایسے سامنے کر کے پھر کہتے جی فرمائیے۔ یہ میرے نبی کے ایک ایک عادت اللہ نے اپنے محبوب کی لکھوا دی۔ آپ کی چال کیسی تھی؟ آپ چھوٹے قدم اٹھاتے تھے، بڑا قدم نہیں اٹھاتے تھے، چھوٹا قدم اٹھاتے تھے، لیکن چال میں تیزی ہوتی تھی، اور کندھے جھکے ہوتے تھے، ایسے اکڑ کے نہیں چلتے تھے، جھک کر چلتے تھے، اور آپ نظریں اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے، نظریں جھکا کے دیکھیے، آپ کے دیکھنے کا انداز ہے، آپ ایسے دیکھتے تھے، ایسے کبھی کبھی ایسے نظر اٹھاتے تھے تو پھر سارا مجمع پر سناٹا ہوتا تھا اور سارے نظریں نیچے کر لیتے تھے، اس وقت آپ کے چہرے کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا سوائے 2 آدمیوں کے، ایک ابو بکر ایک عمر کا، باقی کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ آپ کو کھانے میں، آپ کو پھلوں میں عجوا کھجور پسند،
برنی کھجور پسند تھی، بکری کا دودھ